ہر صاحب نصاب بالغ مرد عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر صاحب نصاب بالغ مرد عورت پر قربانی کرنا واجب ہے کہ مرد عورت جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر گھر کا ایک سربراہ قربانی کر لیتا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے کافی سمجھی جاتی ہے، یعنی گھر میں کئی افراد ہیں اور والد صاحب اگر قربانی کر لیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ یہ بات درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ اگر گھر میں متعدد صاحب افراد موجود ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، وہ نصاب کا مالک ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث شریف سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ ہر صاحب نصاب فرد پر قربانی کرنا، الگ سے قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں کئی افراد ہوں اور کئی افراد صاحب نصاب ہوں، حیثیت رکھتے ہوں، اور صرف گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یعنی ادا ہو جائے گی۔ یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث شریف سے یہی پتہ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو شخص بھی صاحب حیثیت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کئی افراد ہیں تو والد صاحب اگر قربانی کر دیں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، حالانکہ اس گھر میں اس کے 4 بیٹے، 5 بیٹے یا 3 بیٹے ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کے اوپر خود الگ سے قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر گھر کا کوئی ایک سربراہ کر دے قربانی تو سب کی طرف سے وہ صحیح ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی، ہر فرد جو صاحب حیثیت ہو اپنی الگ الگ قربانی کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرماتے تھے اور ازواج مطہرات کی قربانی الگ سے فرمایا کرتے تھے، اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی الگ سے ہوا کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنی الگ فرماتے، ازواج مطہرات کی الگ فرماتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت، صاحب حیثیت جو نصاب والا ہو اس پر اس کی الگ قربانی ہے، الگ قربانی وہ اپنی کرے، تب اس کی قربانی مانی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک قربانی سارے لوگوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر گھر میں متعدد افراد ہوں اور وہ سارے کے سارے صاحب حیثیت ہوں، سب صاحب نصاب ہوں، تو وہ سارے لوگ یعنی جتنے بھی متعدد افراد ہیں وہ اپنی الگ الگ قربانی کریں گے، ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ اور جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک قربانی اگر کوئی کر لیتا تھا ایک آدمی تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جایا کرتی تھی، تو وہ ساری کی ساری احادیثیں ثواب کے اوپر محمول ہے۔ یعنی اگر آپ بھی ایک قربانی کرنا چاہیں اور اس قربانی میں ثواب دوسروں کو پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک قربانی کرتا ہے تو اس قربانی میں اپنے مرحومین کے نام یا اپنے جو گھر میں افراد ہیں، زندہ ہیں، ان کو ثواب پہنچانا چاہے تو وہ ثواب پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن واجب جو قربانی ہوتی ہے، واجب قربانی جو صاحب نصاب ہوگا اسی کی طرف سے ادا ہوگی۔ ہاں، قربانی میں ثواب پہنچانا چاہیں تو آپ قربانی میں ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی تھی، وہ امت کی طرف سے کافی ہو گئی تھی ایک قربانی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مستقل علیحدہ قربانی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ جو قربانی آپ نے امت کے نام فرمائی ہے وہ نفلی قربانی تھی، اور نفلی قربانی میں آپ
کسی کو بھی شریک کر سکتے ہیں، پوری امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو واجب قربانی ایک الگ ہے اور نفلی قربانی الگ ہے۔ آپ نفلی قربانی کرائیں اور اس میں کئی لوگوں کو شریک کر لیں، یعنی ثواب ان کو پہنچا دیں، تو یہ کرنا جائز ہے۔ لیکن جو واجب قربانی ہوتی ہے وہ ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب پر الگ الگ کرنا واجب اور لازم ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کلپ، یہ ویڈیو آپ حضرات دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس مسئلے کا پتہ چل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔